بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک بار پھر روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے مذاکرات سے انکار کر دیا۔ جرمنی بہت جلد اپنے جدید جنگی ٹینک یوکرین کو فراہم کر دے گا۔ طالبان حکومت کو تسلیم کیے جانے کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں، طالبان انتظامیہ کا دعویٰ۔ چین ایران کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار برقرار۔ آئی ایم ایف کا منی بجٹ پر اطمینان کا اظہار۔ امریکہ کی 2 دفاعی کمپنیوں پر پابندیاں عائد۔ روس یوکرین میں جنگ کے لیے متحرک ہو رہا ہے، امریکی وزیر دفاع۔ برطانیہ نرسوں کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روسی صدر کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس سے جنگ کے 1 سال مکمل ہونے کے بعد برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کو انٹرویو میں کہا کہ جدید ہتھیار جلد عمل لا سکتے ہیں، لیکن روس صرف ہتھیاروں کی زبان ہی سمجھتا ہے۔ صدر زیلنسکی نے بیلاروس کے رہنما الیگزینڈر لوکاشینکو کی طرف سے دی گئی دھمکی کا ذکر کیا۔ الیگزینڈر لوکاشینکو نے کہا تھا کہ اگر یوکرین کا ایک بھی فوجی سرحد پار کرتا ہے تو وہ روسی فوج کے ساتھ اپنی سرزمین سے جنگ چھیڑ دے گا۔ صدر زیلنسکی نے اس بارے میں مزید کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ بیلاروس اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف بھی لڑیں گے۔ یوکرینی صدر کا مزید کہنا تھا کہ روس کو بیلاروس کو دوبارہ حملے کا جواز بنانے کی اجازت دینا ایک سنگین غلطی ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ جرمنی بہت جلد اپنے لیپرڈ ٹینک یوکرین کو فراہم کر دے گا۔ ایک طویل جنگ کی تیاری کرنا دانش مندی ہے اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو یہ دکھانا ہے کہ جرمنی اور اس کے اتحادی یوکرین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کا 1 سال مکمل ہونے سے چند روز قبل سالانہ میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جرمن چانسلر نے اپنے اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ ایک طویل جنگ کی توقع رکھیں۔ اس سال سالانہ میونخ سیکیورٹی کانفرنس کی توجہ ٹرانس اٹلانٹک ہے۔ امریکی نائب صدر کیملا ہیرس اور سیکریٹری آف اسٹیٹ اینتھونی بلنکن تقریباً 30 یورپی سربراہان اور کانگریس کے ایک بڑے وفد کے ساتھ کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں، جبکہ روسی حکام کو مدعو نہیں کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے ایک بار پھر اپنی حکومت کو عالمی سطح پر تسلیم کیے جانے کا مطالبہ کر دیا۔ افغانستان نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ طالبان نے وہ تمام شرائط پوری کر دی ہیں جو بقول ان کے عالمی سطح پر تسلیم کیے جانے کے لیے ضروری ہیں۔ انہوں نے طالبان کے اقدامات کی تفصیل بیان کیے بغیر کہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو طالبان حکومت کی تسلیم کیے جانے میں رکاوٹ نہ بنایا جائے۔ طالبان نے اگست 2021 میں افغانستان کا اقتدار سنبھالا تھا، لیکن اب تک کسی بھی ملک نے اس حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا۔ عالمی برادری طالبان انتظامیہ سے افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کے قیام، خواتین کو ملازمت کا حق اور لڑکیوں کو تعلیم کی اجازت دینے اور تمام شہریوں کے حقوق کی ضمانت دیے جانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین ایران کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار برقرار۔ چینی وزارت تجارت کے مطابق چین 2022 تک مسلسل 10 برسوں کے دوران ایران کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار رہا۔ چینی وزارت کی ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ 2022 کے دوران چین ایران تجارت 15.8 ارب امریکی ڈالر رہی، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 7% زیادہ ہے۔
چینی وزارت ترجمان کا کہنا تھا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے دورہ چین کے دوران چین اور ایران نے دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور مثمر نتائج کے ایک سلسلے پر اتفاق رائے پایا گیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ اگلے مرحلے کے دوران اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں دونوں سربراہان مملکت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے پاکستان کے منی بجٹ اقدامات پر اطمینان کا اظہار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے لیے فنڈز کی منظوری کا IMF بورڈ کا اجلاس آئندہ ہفتے طلب کیا جا سکتا ہے، جبکہ پاکستان نے IMF کو وزیر اعظم کی سطح پر اصلاحات پر عمل درآمد کی گارنٹی دے دی۔ ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق 30 جون تک ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 2 ماہ کی درآمدات کے مساوی لانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ پاکستان کو دوست ممالک عالمی اداروں اور کمرشل قرض کے ذریعے 10 ارب ڈالر سے زائد کا انتظام کرنا ہوگا، جبکہ رواں سال معاشی شرح نمو 2% تک اور مہنگائی 29% سے زیادہ رہنے کا تخمینہ بھی طے ہوا ہے۔ دوست ممالک اور عالمی مالیاتی ادارے بھی موجودہ قرض پروگرام کی نگرانی کریں گے، جبکہ جون 2023 تک 2.5 ارب ڈالرز ملنے کے بعد IMF کا قرض پروگرام ختم ہو جائے گا۔ تاہم ضرورت ہوئی تو پاکستان نئے قرض پروگرام کے لیے اگلے مالی سال نئی درخواست دے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے امریکہ کی 2 دفاعی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چین نے تائیوان کے ہتھیاروں کی فروخت پر امریکی دفاعی کارروائی کرتے ہوئے چین نے امریکہ کی 2 دفاعی کمپنیوں لاک ہیڈ مارٹن کارپوریشن اور ریتھرون ٹیکنالوجیز کارپوریشن پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی کمپنیوں پر چین سے متعلقہ کسی بھی قسم کی درآمدات اور برآمدات پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ چینی وزارت تجارت نے کہا کہ پابندیاں عائد کردہ امریکہ کی دونوں کمپنیاں اب چین میں کسی قسم کی سرمایہ کاری نہیں کر سکیں گی۔ چین کی جانب سے پابندیوں کے بعد ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ چین کی پابندیاں علامتی اور غیر ضروری ہیں، کیونکہ کوئی بھی امریکی کمپنی چین کو دفاعی مصنوعات فروخت نہیں کرتی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کے پاس چیزوں کو یوکرین کے مفاد میں کر دینے والا منصوبہ موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا ملک تیزی سے یوکرین کو سامان بھیجنے اور فوجیوں کو تربیت دینے پر کام کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تالین میں اسٹونیا کے وزیر دفاع کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے لارڈ آسٹن نے مزید کہا کہ روس یوکرین میں جنگ کے لیے متحرک ہو رہا ہے۔ امریکہ بالٹک ریاستوں کی خود مختاری اور آزادی کی ضمانت کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ لارڈ آسٹن نے کہا کہ نیٹو ڈیٹرنس کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے اور اتحاد کے مشترکہ حصے میں دفاعی سطح کو بڑھایا جا رہا ہے۔ امریکہ بھی اس اتحاد کے مشرقی حصے میں اپنی موجودگی کو مضبوط کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانیہ میں نرسوں کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ 1 مارچ سے 48 گھنٹے کی ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں نرسوں کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ شدت اختیار کر رہا ہے۔ نرسوں کی یونین نے 1 مارچ سے 48 گھنٹوں کی ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ رائل کالج آف نرسنگ کے مطابق ہڑتال سے نرسنگ کے تمام شعبے متاثر ہوں گے۔ ہڑتال میں پہلی بار ایمرجنسی ICU اور کینسر یونٹ کی نرسیں بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رائل کالج آف نرسنگ کا حکومت پر مذاکرات میں حصہ نہ لینے کا الزام ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔